اونیا کے محل میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ سلجوق سلطان غیاث الدین گہری بے چینی میں ڈوبے ہوئے تھے، اور بے چین کیوں نہ ہوتے، ان کی سلطنت کا وجود ہی خطرے میں تھا۔ مشرق سے منگول طوفان کی طرح بڑھ رہے تھے اور مغرب میں بازنطین امپائر سرحدوں پر دباؤ بڑھا رہا تھا۔ سلجوق سلطان کے پاس اب صرف ایک ہی پالیسی رہ گئی تھی، لڑو یا مرو۔ اور ظاہر سی بات ہے، سلطان نے لڑنے کا فیصلہ کیا۔ سلطان نے بازنطین امپائر کے خلاف کمپینز شروع کر دی۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے اپنے تمام سرحدی سرداروں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا، جن میں سلجوق سلطنت کا اچبے اور کائی قبیلے کے سردار ارطغرل الغازی بھی شامل تھے۔ سرحد کے یہ غازی اب سلطان کے ساتھ مل کر دشمن کے خلاف ایک بڑی مہم کی تیاری کرنے لگے، لیکن سلطان کی اس کمپین سے بازنطین سرحدوں پر دباؤ بڑھنے لگا۔ اس صورتحال میں نیکیا کے شہنشاہ نے سلجوق سلطنت کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ بازنطین فوج کے حملے اتنے سخت تھے کہ ان حملوں نے سلجوق لشکر کو انقرہ کی طرف پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا، مگر اسی وقت ارطغرل الغازی اپنے بہادر سپاہیوں کے ساتھ سلجوق فوج کی مدد کے لیے پہنچ گئے۔ ان کی مدد سے سلجوق فوج نے دوبارہ ہمت پکڑی اور دشمن کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ کئی غازیوں نے کاراچائسار کے محاصرے میں بھی سلجوق فوج کی بہت مدد کی۔ اس پر سلطان غیاث الدین نے کائی قبیلے کی تعریف کی اور ارطغرل الغازی کو سردار اعلیٰ کا رتبہ دے دیا۔ لیکن ارطغرل الغازی کی نظر صرف دشمن کی چالوں پر نہیں تھی، بلکہ اپنے مرکز کی عوام اور دربار پہ بھی تھی، جس کے چلتے ارطغرل الغازی نے 15 سال کے سب سے ہونہار بیٹے عثمان کو اپنا نمائندہ بنا کر سلطان کے پاس کونیا بھیج دیا۔ لیکن کونیا کے محل کا ماحول اب بدل چکا تھا۔ سلطان غیاث الدین کا ذہن اب جنگ اور سیاست سے ہٹ کر تصوف کی طرف چلا گیا تھا۔ سلطان نے اس بات کا آفیشل اعلان کرنے کے لیے ایک بڑی دعوت کا انتظام کیا۔ اس مجلس میں بڑے بڑے لوگ جمع تھے، اور وہاں وقت کے مشہور عالم اور بزرگ مولانا جلال الدین رومی بھی موجود تھے۔ جب سلطان نے بڑی محفل میں اپنے مرید ہونے کا اعلان کیا تو مولانا رومی کو یہ بات بالکل ٹھیک نہیں لگی۔ ایک سلطان کا اپنی ذمہ داریاں چھوڑ کر اس طرح کسی کے سامنے جھک جانا علم کی بےعزتی تھی۔ بنا کوئی لمبی بحث کیے مولانا رومی اپنی جگہ سے اٹھے اور اس بھری مجلس کو وہیں چھوڑ کر باہر نکل گئے۔ ارطغرل الغازی کا بیٹا عثمان تبھی محل کی سیڑھیوں پر ہی تھا کہ اچانک مجلس سے نکلتے مولانا جلال الدین رومی عثمان کے سامنے پہنچ گئے۔ عثمان فوراً سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے۔ اس نے ادب سے اپنے ہاتھ باندھے اور راستہ چھوڑ کر ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ اتنے میں مولانا رومی کی توجہ عثمان پر پڑی۔ انہوں نے پوچھا، تم کون ہو اے جوان؟ تمہاری آنکھوں میں اس محل کی خاموشی سے زیادہ شور ہے۔ عثمان نے پورے ادب کے ساتھ جواب دیا، میں عثمان ہوں، ارطغرل الغازی کا بیٹا۔ میں اپنے والد کا پیغام لے کر سلطان کے پاس آیا ہوں۔ سلطان کا نام سن کر مولانا رومی نے ایک سرد آہ بھری۔ انہوں نے عثمان کی طرف دیکھا اور کہا، سلطان اس وقت اپنی مصروفیت میں گم ہے، تم یہاں سے میرے ساتھ چلو۔ بنا کوئی سوال کیے عثمان غازی جلال الدین رومی کے پیچھے چل پڑے اور دونوں وہاں سے سیدھا مولانا کی درگاہ پہنچے۔ مولانا رومی نے اپنے ہاتھوں سے عثمان کو درویشی لباس پہنایا اور کہا، بیٹا سورہ فاتحہ پڑھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ جس کے بعد مولانا رومی نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور پھر انہوں نے اس جوان کے لیے ایک ایسی دعا کی جس نے آنے والی صدیوں کی تاریخ کا قبلہ ہی بدل کے رکھ دیا۔ اے اللہ، عثمان اور اس کی نسل کو وہ عزت اور مرتبہ عطا فرما کہ وہ رہتی دنیا تک اسلام کے محافظ اور علم بردار بن جائے۔ اس دعا کے بعد عثمان بے واپس سوغوت آ گئے۔ ارطغرل الغازی نے اپنے زندگی کے آخری سالوں میں سرحد پر غزوات جاری رکھی۔ وہ ہمیشہ اسلام کی سربلندی اور دشمنوں کے خلاف جہاد میں مصروف رہتے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور پھر وہ سال آیا جب کائی قبیلے کے عظیم سردار ارطغرل الغازی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کائی قبیلے کے بزرگوں اور سرداروں نے خیمے میں بیٹھ کر مشورہ کیا۔ سب کی نگاہیں اور امیدیں ایک ہی جوان پر تھی، عثمان بے، اور یوں عثمان غازی کو قبیلے کا نیا سربراہ اور سردار مقرر کر دیا گیا۔ ورثے میں عثمان کو اپنے والد سے کوئی سلطنت نہیں ملی تھی، انہیں ایک چھوٹی سی سرحد ملی تھی جو ہر طرف سے دشمنوں سے گھری ہوئی تھی، جس کا مرکز سلجوق سلطنت بھی ٹوٹ رہا تھا۔ عثمان غازی نے اپنے والد کے وفادار اور تجربہ کار غازیوں کی ایک مجلس بلائی۔ مشورے میں ایناگول کی طرف پیش قدمی کا فیصلہ ہوا، لیکن عثمان کو اندازہ نہیں تھا کہ اس کا پہلا غلط قدم تھا، کیونکہ ایناگول ایک بہت ہی مضبوط قلعہ تھا جس کا دفاع دوسرے قلعے کر رہے تھے، اور ایناگول کا گورنر آیا نکولا بہت ظالم تھا۔ عثمان غازی سپاہیوں کے ساتھ ایناگول کی طرف بڑھ رہے تھے
मगर रास्ते में निकोला की फौज ने हाथ लगा रखी थी। बाज़ंतीन सिपाहियों ने अचानक हर तरफ से उन पर हमला कर दिया। दुश्मन की तादाद उस्मान गाजी की आर्मी से कहीं ज़्यादा थी, जिसकी वजह से इस अचानक हमले में कबीले के बहुत से बहादुर गाजी शहीद हो गए। उस्मान गाजी ने जज्बाती होने के बजाय एक सिपाह सलार की तरह फैसला किया। उन्होंने अपनी बची हुई फौज के साथ पूरी ताकत से बाज़ंतीन सिपाहियों का घेरा तोड़ा और अपने बचे हुए सिपाहियों को बचाकर वापस सोगोत आ गए। एनागोल के रास्ते में होने वाले अचानक हमले और अपने बहादुर सिपाहियों की शहादत ने उस्मान गाजी के दिल को गहरी चोट पहुंचाई थी। वो बेहद उदास और गमगीन थे। उन्होंने दुआ की, ऐ मेरे रब, इस्लाम को ताकत अता फरमा। दुआ करते करते उस्मान गाजी को नींद आ गई। नींद में उन्होंने एक अजीब ख्वाब देखा। उन्होंने देखा कि उनके सूफी रहनुमा शेख अदबाली के सीने से एक रोशन चांद निकलता है और आहिस्ता आहिस्ता आकर उस्मान गाजी के सीने में दाखिल हो जाता है। जैसे ही चांद उनके सीने में उतरता है, उस्मान गाजी के नाव से एक बहुत बड़ा दरख्त फूटना शुरू होता है। देखते ही देखते वो दरख्त इतना बड़ा और घना हो जाता है कि उसका साया और शाखें पूरी दुनिया पर फैल जाती हैं। उस्मान फौरन उठ जाते हैं, काफ़ी बेचैन होते हैं और सुबह फौरन शेख अदबाली के पास जाकर अपना ख्वाब बयान कर देते हैं। ख्वाब सुनकर शेख अदबाली के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल जाती है। उस्मान को बताते हैं, ऐ मेरे बेटे उस्मान, मुबारक हो। ये ख्वाब इस बात की खुली निशानी है कि अल्लाह ताला तुम्हें और तुम्हारी आने वाली नस्ल को एक अजीम सल्तनत अता करेगा, जिसका साया उस दरख्त की तरह पूरी दुनिया पर फैल जाएगा। इसी ख्वाब के चलते शेख अदबाली अपनी बेटी माल खातून का निकाह उस्मान गाजी से कर देते हैं। इस ख्वाब के बाद उस्मान गाजी का हौसला और हिम्मत और ज़्यादा बढ़ जाती है। पिछली हार ने उस्मान गाजी को एक गहरा सबक दिया था। वो समझ चुके थे कि नागौल जैसा मजबूत किला सिर्फ जज्बात से फतह नहीं होगा, उसके लिए मजीद ताकत जमा करनी होगी और सीधा हमला करने के बजाय सबसे पहले नागौल के आसपास के किलों को तोड़ना होगा। इन्हीं स्ट्रेटजीज को देखते हुए उस्मान गाजी की नज़र कोला चाहिसार पर पड़ी। यह किला नागौल की हिफाजत के लिए एक ढाल की तरह खड़ा था। उस्मान गाजी जानते थे कि काई कबीले के पास जितनी ताकत है, उससे कोला चाहिसार को भी फतह करना मुश्किल है। इसलिए उस्मान गाजी ने अपने सिपाहियों के साथ एक स्ट्रेटजी बनाई। कुछ गाजी रात के अंधेरे में भैंस बदल कर किले के अंदर घुस गए। उन्होंने तेज़ी से दरवाजे पर मौजूद बाज़ंतीन सिपाहियों को काबू किया और किले के बाहरी दरवाजे को खोल दिया। बाहर अंधेरे में घात लगाए बैठे 450 काई सोल्जर्स सिर्फ एक इशारे के मुंतज़िर थे। दरवाज़ा खुलते ही वो किसी तूफान की तरह किले में दाखिल हो गए। दुश्मन को होश संभलने का मौका भी नहीं मिला और यूँ देखते ही देखते कोला चाहिसार फतह हो गया। ये उस्मान गाजी की पहली फतह थी। कोला चाहिसार की इस अचानक फतह ने एनागोल और कारा चाहिसार के गवर्नर्स की नींदें तक उड़ा दी। उनके दिलों में उस्मान गाजी का खौफ बैठ गया। अपने खौफ को छुपाने के लिए दोनों गवर्नर्स ने आपस में हाथ मिला लिया। उन्होंने एक बड़ी यूनाइटेड आर्मी जमा की और उस्मान गाजी को हमेशा के लिए ख़त्म करने के इरादे से निकल पड़े। मगर उस्मान गाजी इस मर्तबा तैयार थे। उन्होंने फ़ौरन अपने वफादार गाजियों को जमा किया और यूनाइटेड आर्मी का रास्ता रोकने के लिए निकल पड़े। कस्टी के मकाम पर मुस्लिम फ़ौज ने पहाड़ों और दरख्तों के बीच घात लगा दिया। जैसे ही यूनाइटेड आर्मी उस घात में दाखिल हुई, सब कुछ तैयारी के मुताबिक था। उस्मान गाजी ने अपने गाजियों को आखिरी हमले का हुक्म दे दिया। दुश्मन की तादाद बहुत ज़्यादा थी, मगर काई सिपाहियों ने ऐसी बहादुरी दिखाई कि बाज़ंतीन फ़ौज के होश उड़ गए। मगर इस जंग में काई कबीले को एक बहुत बड़ा सदमा बर्दाश्त करना पड़ा। इस जंग में उस्मान गाजी के भाई सावची शहीद हो गए, लेकिन बाज़ंतीन का नुकसान भी कुछ कम नहीं था। जंग में बाज़ंतीन फ़ौज का मगरूर कमांडर कालनौस भी मारा जा चुका था। अपने कमांडर को गिरता देखकर बाज़ंतीन आर्मी की हिम्मत टूट गई और वो मैदान छोड़कर भाग खड़ी हुई। इस अजीम फतह की खबर जब सल्जौक सुल्तान तक पहुंची, उन्होंने उस्मान गाजी की तारीफ की। सुल्तान ने खुद आकर उस्मान गाजी के साथ मिलकर कारा चाहिसार के मजबूत किले का मुहासरा कर दिया। मुहासरा शुरू ही हुआ था कि अचानक एक बुरी खबर आई। मंगोल सल्तनत ने पीछे से सल्जौक के दारुल हुकूमत कोनिया पर हमला कर दिया था। मजबूरन सुल्तान को अपना लश्कर वापस कोनिया की तरफ ले जाना पड़ा, मगर उन्होंने कारा चाहिसार का मुहासरा अपने भरोसेमंद सरदार उस्मान गाजी के हवाले कर दिया था। सुल्तान के जाने के बाद उस्मान गाजी ने हिम्मत नहीं हारी और मुहासरा पूरी ताकत से जारी रखा। आखिरकार दुश्मन ने घुटने टेक दिए और कारा चाहिसार फतह हो गया। कारा चाहिसार की फतह के बाद
عثمان غازی نے قلعے کا نظام چلانے کے لیے ترسون فقی کو وہاں کا قاضی مقرر کر دیا۔ عثمان غازی کی شہرت آس پاس کے تمام علاقوں میں پھیل گئی تھی۔ ان فتوحات کو دیکھ کر آس پاس بازنطین گورنر کے دلوں میں عثمان غازی کا خوف بیٹھنے لگا تھا۔ مگر عثمان غازی صرف ایک جنگی سردار نہیں تھے بلکہ ایک پولیٹیشین بھی تھے۔ انہوں نے ایک بہترین چال چلی، چند سالوں تک کسی نئے گورنر پر حملہ نہیں کیا اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ امن کا دکھاوا رکھا تاکہ وہ اپنی ریاست کی جڑیں مضبوط کر سکیں۔ وقت تیزی سے بدل رہا تھا۔ 1295 میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے تاریخ ہی بدل دی۔ الخانید امپائر کے حکمران غزان خان نے اسلام قبول کر لیا۔ الخانی علاقوں میں بسنے والے بے شمار منگولوں نے بھی کلمہ پڑھنا شروع کر دیا اور مسلمان ہو گئے۔ 12ویں سینچری کے آخر میں سلجوق سلطان علاؤ الدین کیقوباد کو منگول اتھارٹی کے دباؤ پر تخت چھوڑنا پڑا اور سلجوق حکومت اپنی آخری سانسیں لینے لگی۔ سلجوق سلطنت کے کمزور ہوتے ہی اناطولیہ میں موجود چھوٹی چھوٹی ترکمان ریاستوں نے اپنی آزادی کا اعلان شروع کر دیا۔ مگر عثمان غازی کی منزلیں چھوٹی نہیں تھیں۔ ان کی آنکھوں میں شیخ ادابالی کا بتایا ہوا وہ خواب تھا جس کا سایہ پوری دنیا میں پھیلنا تھا۔ اس سینیریو کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 1299 میں عثمان غازی نے ایک آزاد اور خود مختار حکمران کی حیثیت سے اپنے نام کا سکہ چلوا دیا اور اوٹومن امپائر کا اعلان کر دیا۔ اب عثمان غازی کوئی سرحدی سردار نہیں تھے بلکہ وہ ایک خود مختار سلطنت کے سلطان تھے۔ اب ان کی نظر وقت کے سب سے اہم اور مضبوط بازنطین شہروں پر تھی، بورسا، ازنک اور ازمت۔ لیکن یہ شہر عام قلعے نہیں تھے، ان کی فولاد دیواریں اور ان کی فصیلیں ایسی تھی کہ سیدھا حملہ کرنا خود کو نقصان پہنچانا تھا۔ عثمان غازی نے دوبارہ سے اپنی پرانی اسٹریٹجی کو فالو کرنا شروع کیا۔ عثمان غازی نے ان کے ارد گرد کے علاقوں کو فتح کرنا شروع کر دیا تاکہ دشمن کا باہر سے رابطہ ٹوٹ جائے۔ بورسا کے آس پاس کے تمام چھوٹے قلعے فتح کر لیے اور اس عظیم شہر کے گرد گھیرا تنگ کر دیا۔ عثمان غازی نے اپنے ہونہار بیٹے اورحان غازی کو بچہ سمجھ کر محل میں بیٹھنے کے بجائے میدان جنگ کی ذمہ داریاں سونپنا شروع کر دی۔ عثمان غازی جنہوں نے اپنی ساری جوانی گھوڑے کی پشت پر اور میدان جنگ میں گزاری تھی اب بوڑھے ہو چکے تھے۔ بیماری نے ان کے جسم کو کمزور کر دیا تھا۔ اپنے آخری سالوں میں انہوں نے سلطنت کی پاور پوری طرح اپنے بڑے بیٹے اورحان غازی کے ہاتھوں میں سونپ دی اور اورحان غازی کو سلطان بنا دیا۔ عثمان غازی نے صرف سلطنت ہی نہیں بلکہ اپنا خواب بھی اورحان غازی کے حوالے کر دیا تھا۔ سلطان اورحان نے اپنی کمانڈ میں بورسا کا محاصرہ شروع کر دیا۔ ابھی عثمان غازی اپنے آخری دن ہی جی رہے تھے کہ ایک لمبا اور صبر آزما محاصرہ اپنے انجام کو پہنچا اور آخر کار 6 اپریل 1326 کو اورحان نے بورسا کو فتح کر لیا۔ یہ اوٹومن امپائر کی اب تک کی سب سے بڑی اور عظیم کامیابی تھی اور یہ عظیم شہر اوٹومن امپائر کا نیا کیپٹل بن گیا۔ عثمان غازی اپنے آخری ایام گزار رہے تھے۔ بیماری نے ان کے جسم کو کمزور کر دیا تھا مگر ان کی آنکھوں میں ہمیشہ ایک ہی خواب زندہ تھا، بورسا کی فتح۔ جب اورحان غازی فتح کی خوشخبری لے کر واپس لوٹے تو عثمان غازی کے چہرے پر ایک نورانی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ایک باپ کا عظیم خواب آج اس کے بیٹے نے پورا کر دیا تھا۔ بورسا کی فتح کی خبر سن کر عثمان غازی کے بے چین دل کو آخرکار مکمل سکون مل گیا۔ انہیں یقین ہو گیا کہ ان کے قائم کردہ ریاست اب محفوظ ہاتھوں میں ہے، جس نے ایک چھوٹی سی سرحدی جاگیر سے اٹھ کر دنیا کی عظیم ترین سلطنت کی بنیاد رکھی تھی۔ مکمل سکون اور اطمینان کے ساتھ اپنے رب کے حضور پیش ہو گیا۔ سوغور کا وہ چھوٹا سا قبیلہ اب ایک عظیم طاقت بن چکا تھا۔